बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह तबारक ताला हम सब पर अपनी रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमाए। आज लहजा नबवी के मुताबिक कुरान पढ़ने के हवाले से हमारा इंतहाई अहम तरीन सबक है। इस सबक में अहम तरीन कहना इसलिए है कि ये वो टेक्नोलॉजी जिसकी मदद से इंसान इंतहाई कम वक्त में कुरान पढ़ने के काबिल हो सकता है, आज उसका पहला बाकायदा सबक पढ़ाया जाएगा। ये टेक्नोलॉजी जिसका आपसे तारुफ मैंने पहले दो असबात में कराया कि कारी इस्माइल अफजल साहब को अल्लाह ने तौफीक दी और उन्होंने इस टेक्नोलॉजी से दुनिया को मुतारिफ करवाया, तो मैं उन्हीं के शागिर्द जनाब चौधरी साहब से बराह रास्त ये इल्म हासिल किया और आज आप तक पहुंचा रहा हूं। इसकी तफसीलात जो हैं वो मेरे YouTube चैनल prof.rgf पर मौजूद हैं। पिछले साल उस्ताद साहब ने ये चीज़ें खुद करवाई थी तो वो भी मौजूद हैं। अब मैं इनको थोड़ी जिद्दत के साथ करवा रहा हूं, तो ये आप रोज़मर्रा की बुनियाद पर देखेंगे। मैंने आपसे ये अर्ज की थी कि इस निज़ाम पांच आवाज़ें जो हैं ये बहुत मारूफ भी हैं और मानूस भी हैं, वेरी मच फेमिलियर हैं, कुछ साउंड नई नहीं है जो आपके लिए प्रॉब्लम करेगी। तो इसमें आप ये देखें कि अब हम सबसे पहले इन पांच आवाजों के दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा जो है आवाजों पर मुश्तमिल है और दूसरा हिस्सा जो है वो दो आवाजों पर मुश्तमिल है। उसके जो नाम रखे गए हैं, पहली आवाज का नाम है अलिफ मारूफ की आवाज, वाव मारूफ की आवाज, याय मारूफ की आवाज। अलिफ, वाव और या छोटी ये जो ये अरबी जुबान के हरूफे उर्दू के अरबी के, तो ये दरअसल तीन आवाजें हैं। अलिफ मारूफ जब मैं कहूंगा तो वो मारूफ से मुराद ये है कि वो आवाज जो अलिफ से पहचानी जाती है, इसलिए उसको अलिफ मारूफ का नाम दे दिया गया है। वो आवाज जो जाती है उसको वाव मारूफ कहा गया है और जो छोटी ये से पहचानी है उसको याय मारूफ कहा गया है। मसलन हम कहते हैं उर्दू में जब बोलते हैं तो बे बोलते हैं, अरबी में जब हम बात करते हैं तो फिर बे नहीं होता, बा। बा ये अलिफ मारूफ है। अगर इसको बी कहूं तो आप देखें कि ये छोटी ये के साथ ई की आवाज दे रही है, इसलिए इसको याय मारूफ कहेंगे। और इसी तरह से अगर मैं बू कहूंगा तो ये ओ की आवाज आखिर में दे रही है। तो ये जो है ये मारूफ इस वजह से हुई, तो इसलिए पहचानी जाती हैं, तो अलिफ मारूफ, वाव मारूफ और अलिफ मारूफ जो है, मारूफ याद रखिए कि कोई खास चीज नहीं है, सिर्फ पहचान के लिए नाम दिया गया है। तो हम जो हरूफ तहजी हैं उनको हमने कल अदा किया था, वो आपको आते हैं अक्सर। अब ये जो मैंने तीनों आपको बताई हैं पहले हिस्से में, जिनको आज हम तीन की तीन ही कोशिश करेंगे कि कवर कर लें, ये आगे फर्दर इनकी चार चार आवाजें हैं। आगे फर्दर इसकी चार आवाजें हैं। अलिफ मारूफ की आधी आवाज, अलिफ मारूफ की पूरी आवाज, अलिफ मारूफ की दोगुनी आवाज, अलिफ मारूफ की चौगुनी आवाज। ये याद कर लीजिए कि इन तीनों की चार चार आवाजें हैं, यानी इन पांच आवाजों की जो आगे तकसीम है वो चार चार के साथ है। ठीक है, ये जब हमने समझ लिया कि अलिफ मारूफ की जो एक आवाज उसकी तकसीम जो है वो चार आवाजों में की जाती है, जिनको आधी, पूरी, दोगुनी और चौगुनी कहते हैं। ये अभी जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगा कि मैं इससे मुराद क्या लेना चाह रहा हूं। ये बात जो मैं आपसे कर रहा हूं, अगर अच्छी तरह से आप इसको तो फिर आप ये समझिए कि कुरान का जो सौती निज़ाम है, पढ़ने का निज़ाम है, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा
الف معروف کی آواز پر ہی مشتمل ہے. اس بات کا ثبوت اور اندازہ دونوں آپ کو ہوگا جب ہم قرآن پڑھنا شروع کریں گے یا ہم ابھی پریکٹس میں جائیں گے. تو اب کیا چیز مکمل ہو گئی؟ الف معروف، یائے معروف اور واو معروف، اس کی فردر چار آوازیں ہیں. معروف صرف اس لیے کہ جب ہم اس حرف یا لفظ کو بولتے ہیں تو جس میں الف پر حرف اینڈ ہوتا ہے اس کو الف معروف، اور جو یائے پر اینڈ ہوتا ہے اس کو یائے معروف، اور جو واو پر اینڈ ہوتا ہے وہ واو معروف ہے. اب ہم اس کی تھوڑی سی پریکٹس کریں. ابھی جو میں نے پہلے دہرایا تھا، تو الف معروف کے ساتھ جب ہم با کو بولیں گے تو کیا آواز آئے گی؟ با. اور اگر چھوٹی یہ کے ساتھ کریں گے بی. سب لوگ. اور اگر پیش کے ساتھ یعنی واو کے ساتھ بولیں گے تو بو. تو بو جو ہے وہ واو معروف ہو گئی. اب آپ کو یہاں تک کلیئرٹی ہوئی ہے سب کو؟ جی. مزید آگے چلیں. اس پہ میں بار بار اس لیے دہرا رہا ہوں کہ اگر یہ ٹھیک ہو گئی تو قرآن کا بڑا حصہ اسی آواز پر بیس کرتا ہے، اور ہمارا یہ سسٹم ہے ہی ساؤنڈ بیس. 5 میں سے یہ سب سے پہلی آواز ہے اور بڑی ہی اہم ہے. کل میں نے آپ کو یہ ذرا قریب کر کے دکھا دیں. یہ دیکھیے اس پر الف سے لے کے یا تک 28 حروف جو لکھے ہوئے ہیں. چیز ہوتی ہے وہ پوری آواز ہوتے ہیں. پوری آواز کیا ہوتی ہے کہ جب اس کے اوپر کھڑی زبر ہم ڈالتے ہیں. یہ دیکھیے اس کے اوپر کھڑی زبر ہے تو یہ کیا ہے؟ آواز ہے. اچھا پوری یہ آپ دیکھ لیجئے، یہ سادہ حروف ہیں الف با پا تا، الف با تا. یہ آپ کے پاس آپ کاغذ پہ بھی لکھ سکتے ہیں، اور کسی بھی بچوں کے قاعدے سے یا ہیں آپ کو انشاءاللہ ہم پی ڈی ایف جو ہے وہ آئندہ ایڈوانس میں بھجوانے کی کوشش کریں گے کہ جو بھی سبق ہوگا آپ کو وہ ایڈوانس میں بھجوا دیا کریں گے تاکہ وہ آپ کے سامنے ہوا کرے اور آپ نے دیکھ لی ہو. تو اب بہرحال آپ میرے ساتھ جو کلاس میں بیٹھے ہیں وہ تو اپنی اپنی بکس کھول لیں. تو یہ جو الف کے اوپر اور با کے اوپر ہر حرف کے اوپر ایک سیدھی کھڑی زبر ڈالی ہوئی ہے، یہ پوری آواز کی نشاندہی کرتی ہے. اگر ہم زبر چھوٹی والی کر دیں جو ٹیڑھی ہوتی ہے تو وہ آدھی آواز ہوگی. اگر اس پہ چھوٹی مد ڈال دیں تو وہ دوگنی ہو جائے گی، اور اگر بڑی مد ڈال دیں تو وہ چوگنی ہو جائے گی. اس کانسیپٹ کو بہرحال میرے ساتھ تمام لوگ جو ہیں آپ سن کے تو دوبارہ سیکنڈ کیجئے گا. جب ان حروف پر سیدھی کھڑی زبر ہو تو وہ کون سی آواز ہوگی؟ پوری آواز ہوگی. اگر اس کو ترچھی زبر کر دیں تو آدھی آواز. اور اگر اس پہ چھوٹی مد ڈال دیں دوگنی آواز. چھوٹی مد ڈال دیں دوگنی آواز. اور اگر بڑی مد ڈال دیں چوگنی آواز. چوگنی آواز. جب آپ کو یہ کلیرٹی ہو گئی ہے تو اب آئے گا کہ آدھی کتنی ہوتی ہے، پوری کتنی ہوتی ہے، چوگنی دوگنی کتنی ہوتی ہے، وہ آپ کو وضاحت چاہیے ہوگی. تو برائے کرم اس کے بارے میں بہت اچھی طرح سے وضاحت لے لیجئے. میں نے پہلے بھی دی تھی. پوری آواز سے شروع کریں گے. تو پوری آواز کیا ہے جو آپ کے نزدیک پوری ہے؟ آپ کے کی کیپیسٹی مختلف ہے، میری مختلف ہے، ہر کسی کی پھیپھڑوں کی کیپیسٹی جو ہے آواز کی مختلف ہوتی ہے. تو جس کو آپ ایک سٹینڈرڈ آواز بنائیں وہ آپ کی پوری آواز ہوگی، اور وہ سب کی مختلف بھی ہو سکتی ہے. جس کہ وہ قرائے حضرات جن کی بہت زیادہ پریکٹس ہوتی ہے ان کے سانس میں اتنی پختگی ہوتی ہے کہ وہ کافی ایک ہی سانس میں پڑ جاتے ہیں. اسی طرح مساجد میں تراویحوں کے وقت اور جن مساجد میں شبینہ کا اہتمام ہوتا ہے تو وہاں پر کتنا قرآن جو ہے وہ ایک سانس میں پڑ جاتے ہیں. برائے کرم یہ کسی بحث میں نہیں میں آپ کو لے جا رہا، صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ سانس سے مراد کیا ہے، پوری سے مراد کیا ہے. میں اپنی آپ کو وضاحت دیتا ہوں. میری پوری آواز جو ہے وہ الف کو اگر میں اس کے ساتھ پڑھوں، یہ جو سامنے دیا ہوا ہے، تو میں اسے کہوں گا آ با
میں نے ادائیگی کی ہے تو یہ میرے نزدیک پوری ہے. اب ہو سکتا ہے کسی کے سانس کی کیپیسٹی اتنی زیادہ ہو کہ وہ کہے آ با تا، دگنی کی بات آئے گی تو اس کو اس سے بھی اس کو دوگنا کرنا ہوگا، اور جب چوگنی کی آئے گی تو اس کو اس سے بھی زیادہ کرنا ہوگا. یہ سب سے لطیف باریک نقطہ ہے جو یاد رکھنے کا ہے. تو اس رکھیے اور ان میرے ساتھ ادا کیجئے گا. سب لوگ میرے ساتھ سب لوگ ادا کیجئے گا جب میں بولوں گا، تاکہ آپ کی پریکٹس ساتھ ساتھ ہوتی چلی جائے. میں اپنی سٹینڈرڈ پوری آواز پہ بات کروں گا اور آپ اپنی پہ کریں گے. آ با تا جا ہا خا دا زا رو ز سا شا سو دو تو دو غا فا کا لا ما نا ہا نا وا ہا یا. اب آپ نے میرے ساتھ یہ جو مل کر ادائیگی کی ہے اپنی اپنی سانس کے مطابق. اب اگر میں یہ کہوں کہ اس کی آدھی آواز کے ساتھ ادائیگی کریں تو کیا؟ با با تا سا جا ہا خا دا را ز سا شا سو دو تو غ فا کا لا ما نا وا ہا یا. اب ہم اسی کی پریکٹس دوگنی کے طور پہ کرتے ہیں. میں اپنی سانس اور پھیپھڑوں کے متعلق بولوں گا اور آپ لوگ اپنی سانس اور پھیپھڑوں کے متعلق بولیں گے. آ با تا سا جا ہا خا دا رو ز شا سو دو تو غ فا کا لا ما نا. اب آپ دیکھیں آج تیسرا چوتھا دن ہے. جب نون کی آواز آتی ہے تو اس میں ہم سے کیا غلطی ہوتی؟ میں نے دھیان سے سنیے گا. نا. اب آپ میں سے کچھ لوگوں کی آواز نا، غور کریں اس پہ. دو نون نہیں بولنے. نا بڑی حد تک بہتر ہو گئی ہے. آپ جو یوٹیوب ادھر دیکھ رہے ہیں، آن لائن دیکھ رہے ہیں، تو یہ برائے کرم آپ نے دھیان نہیں رکھنی، انتہائی خالص رکھنا ہے. یہی اس کا کمال ہے اور یہی بات آپ کو چند گھنٹوں میں دے گی انشاءاللہ، اور درست پڑھنا سکھائے گی. اب پھر ایک دفعہ دیکھتے ہیں. نا چلیں، بہت بہتر ہو گئی. وا ہا یا. اب ہم اس کی 4 گنا آواز کی طرف جا رہے ہیں. اب ہم اس کی
4 गुना आवाज की तरफ जा रहे हैं। तो आ बा बा ता ता सा सा सीन वाली आवाज नहीं। सा मैंने कल बताया था कि हर मुमकिन हद तक इसकी नर्म अदायगी करनी है। वैसे मैं ज्यादा ऊंचा जब बोलूंगा तो ये नर्म नहीं रहेगी, इसमें सीन का तासुर मिलेगा। तो इसलिए आप नर्म अदा करेंगे तो फिर सीन का तासुर नहीं आएगा। सा जा जा हा हा। अभी आप देखें कि हा जो था उसमें हाफिज साहब क्या हुआ, आपसे आवाज मोटी हो गई। आवाज मोटी हो गई जो नहीं होना चाहिए थी। अब आप देख लें कि हाफिज साहब हैं और माशाल्लाह तरावियां पढ़ाते हैं। तो ये मैं किसी की नेगेशन नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूं कि इस सिस्टम को अगर आप समझ लें तो आपको साल महीने नहीं, दिन नहीं, घंटे सिर्फ चाहिए। हा 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 खो दा दा जा। जा। अच्छा, ये मुश्किल आवाज थी जो आपने बड़ी आसानी से ठीक अदा कर ली है। इसको नर्म रखना है, जैसे सा को आपने नर्म रखना है 2-3 नुक्तों वाली। रो रो ये जो रे है अरबी में रो रो जा जा। देखिए मैंने बार बार आपसे कह रहा हूं, कुछ इस्तिज़ा भी ये प्रोग्राम यकीनन देख रहे होंगे या कुछ लोग इस वो कुछ थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है। तो मैंने ज़ जो किया है ये सिर्फ इसलिए कि आप अंडरस्टैंड कर सकें कि जब आपने अदायगी करनी है तो जोर देना इस पे, जैसे जूम करके जन करके गोली जन करके जाती है, तो वो ज जब तक नहीं करेंगे तो इसका एक्सेंट सही नहीं होगा। तो आवाज जो है वो फर्क होनी चाहिए जा और जा, ठीक है। जा जा। अब ये क्या हुआ है, सीटी सीटी जो है वो मैंने आपको तासुर देने की कोशिश की है। सा सा। आप भी करो बेटा। शा शा। सो सो दो वो तो तो दो। जो। इस वक्त अगर आप चेहरे की तरफ भी देख सकते, अगर कैमरा ये नजदीक आए तो चेहरे के एक्सप्रेशन दिखा सके। आ सदियों से बचपन से बनी हुई चीज है, तो आप में से अक्सरियत ने माँ नहीं कहा, माँ
واضح طور پہ بتا دینے کے باوجود مسٹیک ہے. کیا ہے. ایک دفعہ پھر ادا کرتے ہیں. ناظرین اور سامعین آپ بھی کیجئے. ما اگر سامنے بیٹھے ہوئے غلطی کر رہے ہیں تو آپ سے بھی ہو سکتی ہے. میں پھر ایک دفعہ گزارش کروں گا نون کی آواز مت آنے دیجئے, نہ ناک میں سے نہ حلق میں سے. چلیں 80% ٹھیک ہو گئی, اللہ کرے آپ کی اس سے زیادہ ہو گئی ہو. حافظ صاحب نہیں کرنی. ذرا غور فرمائیے, یہ لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں تو اس سے ملتا جلتا ہی معاملہ آپ کا ہوگا, آپ کا تھوڑا سا زیادہ بھی ہو سکتا ہے. اور یاد رکھیں جتنا زور میں اس پہ دے رہا ہوں آپ آئندہ چل کے دیکھیں گے کہ باقی آوازوں پر ہوگا تو صحیح لیکن اس قدر نہیں ہوگا. اس لیے برائے کرم اس کی درستگی کیجئے. آپ نے بڑی تواتر سے اور ماشاءاللہ بہت صحیح ادائیگی کی ہے. اب ایک چیز ہم آگے دیکھیں گے, حروف مقطعات جتنے اچھے آپ ادا کر سکیں گے آپ اپنے گھر میں اور ارد گرد دیکھیے گا کہ جنہوں نے قرآن پڑھا ہوا ہے وہ اس کی ادائیگی اس قدر بہتر نہیں کر سکیں گے. حروف مقطعات اور خاص طور پر اس کے ساتھ جہاں پر بڑی مد ہے, جہاں ہر لفظ کو آپ نے کھینچ کے پڑھنا ہے, بہت اچھا آپ اسے ادا کریں گے. دوبارہ ایک دفعہ ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں ہے. شاباش, ویری گڈ. یہ تھی جی ہماری الف معروف کی آواز. ہم نے آدھی بھی کی, پوری بھی کی, دوگنی کی, چاگنی کی. اب ہم صرف اور صرف پریکٹس کے لیے آدھی, پوری, دوگنی اور چوگنی صرف لائن لیں گے. ایک لائن. الف کی آدھی آواز آپ سب مل کے بولیں, کیا ہوگی؟ پوری کیا ہوگی؟ دوگنی کیا ہوگی؟ با کی. اچھا چوگنی, سوری الف کے واپس آتے ہیں. الف کی چوگنی کیا ہوگی؟ اب یہ آپ کی اپنی اپنی ہے, میں نے آپ کو ایک سٹینڈرڈ بتا دیا. پہلے تو ردم میں آپ مجھے کاپی کرنے کی کوشش میں اپنے پھیپھڑوں کا امتحان لے رہے تھے, اب آپ اپنے پھیپھڑوں کا امتحان نہ لیں, جو آپ کی کیپیسٹی ہے اس کے مطابق ادا کریں. جی تا کی آدھی آواز کیا ہوگی؟ آپ اکٹھے بھی تو بول سکتے ہیں کہ نہیں؟ پوری, دوگنی, چوگنی. اب تھوڑا سا امتحان, جو فا ہے, فا آدھی آواز کیا ہوگی؟ آپ نے جیسے ہی زور لگایا وہ نرم نہیں رہی تو اس میں سین کی سیٹی آ گئی. سب لوگ بہت نرم کر کے آدھی آواز تو ویسے ہی بڑی آسان ہوتی ہے. فا. پوری کیا ہوگی؟ دوگنی کیا ہوگی؟ چوگنی کیا ہوگی؟ جیم کی آدھی آواز پوری, دوگنی, چوگنی. ہا کی پوری, دوگنی, چوگنی. اس کو برائے کرم اگر آپ پریکٹس نہیں کریں گے تو وہ مقصد حاصل نہیں ہو سکے گا. اس کے باوجود آئیے شور یقین دلاتا ہوں کہ جتنا کچھ آپ نے کر لیا ہے یہ آپ کے پاس رہے گا اور قرآن پڑھتے ہوئے آپ کو بہت زیادہ مدد دے گا. اب اسی پہ بیس کرتے ہوئے پی ڈی ایف جو ہے وہ آپ کو ملے گی, جس میں قرآن میں استعمال ہونے والے 2 حرفی,
3 حرفی 4 حرفی الفاظ ہیں جو قرآن کے اندر استعمال ہوئے ہیں، تو وہ آپ آدھی آواز، پوری آواز، دوگنی اور چوگنی کے ساتھ جب بولیں گے تو اب آپ اس پر تو دیکھیں گے. ابھی میں آپ کو بک میں سے دیکھ کے تو ایک 2 حرفی والے کی پریکٹس کراتا ہوں. یہ اس پہ دکھایا جا سکتا ہے؟ وہ بک کدھر ہے اگلی والی؟ اس میں سے کوئی دکھا دیں. آواز ٹھیک ہے آج؟ جی. یہ کہاں جا کے آئے گا؟ ناظرین کرام، اگر آپ یہ سامنے دیکھ رہے ہوں تو یہ پوری آواز جو ہے اس کے ساتھ 3 حروف لکھے ہوئے ہیں. تو اب ان کی جب ہم ادائیگی کریں گے تو پوری آواز کے ساتھ کرنی ہے. پہلا جو ہے وہ آئین، میم اور لام ہے. اس کو آپ دیکھ کے آپ لوگ بولیں کیا ہوگا؟ سب لوگ ما لا. اب آپ اس کو ملا کے پڑھیں گے تو کیا بن جائے گا؟ ما لا. اسی طرح سے یہ پھر آگے آپ دیکھیں تو اس لفظ کو اکٹھا لکھا گیا ہے. یہ آپ کو پی ڈی ایف ملے گی، وہ آپ سامنے رکھیں گے. میں کوشش کروں گا کہ یہ آج ہی آپ تک چلی جائے اور اس کی جو گروپس ہیں اس میں بھی یہ شیئر ہو جائے گی. اور آپ کو یوٹیوب پہ جب یہ آپ دیکھیں گے تو وہاں آپ کو یہ ملے گی. یہ میری کوتاہی ہے کہ میں اس کو جلدی پہلے نہیں کرا سکا. ابھی دیکھیں یہاں پڑھے ہوئے آپ لوگوں نے جب پڑھا ہے اس کو تو آپ نے جو تھا اس کو آ کر کے پڑھا ہے. تو کل کی کرائی ہوئی محنت آپ نے کیا کیا؟ کیوں؟ صرف ایک کام نہیں کیا کہ جا کے کسی ایک نے بھی پریکٹس نہیں کی. آپ جو سامنے بیٹھے ہیں آپ میں سے کسی ایک نے بھی پریکٹس نہیں کی. تو اسی طرح سے آپ بھی یاد رکھیے گا، اگر آپ پریکٹس نہیں کریں گے نا تو پھر یہ میرے گھنٹوں کا دعویٰ دھرے کا دھرا رہ جائے گا. کم از کم 2-3 دفعہ تو اس کو دہرائیں، اس کا کانسیپٹ کلیئر کریں. اور اس میں جو چیز آپ کو بار بار کرنی ہے اور ہر روز کرنی ہے، اور وہ تجوید کے ساتھ پڑھنے کا عمل اتنا خوبصورت ہو جائے گا کہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ مجھے اتنی جلدی بھی یہ تجوید کا فن آ سکتا ہے. آئی ریپیٹ، عملی تجوید، علمی نہیں. علمی تجوید کے لیے تو آپ کو سال ہر سال چاہیے ہوتے ہیں. وہ ساری باریکیاں جو اساتذہ کرام بتاتے ہیں وہ ان کا پوری طرح سے احاطہ کرنا اور ان کو سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے. پھر کہیں جا کے تو آپ جو ہیں وہ اس قابل ہوتے ہیں کہ تجوید کے استاد بن سکیں. عملی تجوید سے مراد ہے کہ قرآن پڑھنے کے لیے آپ کو جو تجوید درکار ہے تو وہ جو ہے وہ آپ نے پیش نظر رکھنی ہے. پہلی آواز کی پریکٹس بار بار کرانا پڑی، کافی ٹائم لگ گیا. یہ کل والے کو ذرا آج پھر دہراتے ہیں. یہ تجوید کے جو حروف ہیں یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 15 خاص حرف ہیں. آپ لوگ اپنی بکس میں نکالیں. 15 خاص حرف ہیں جن کے 6 جوڑے بنائے گئے ہیں. اس میں جو سب سے پہلی اور اہم آواز ہے وہ الف اور عین کی ہے. الف اور عین تو حرف ہے نا، تو میں حرفوں کی بات نہیں کر رہا، میں آوازوں کی بات. تجوید کے اعتبار سے ان دونوں میں فرق کرنا انتہائی زیادہ ضروری ہے. تو جب آپ الف بولیں گے تو وہ ہوگا، اب ذرا کلوز کر کے دکھائیں تاکہ نا وہ لوگ تجوید کے حوالے سے یہ بات سمجھ سکیں. یہ جو میں ابھی حروف بولوں گا تجوید والے، ان میں میرے چہرے کے ایکسپریشن جو ہیں وہ بہت کلوز کر دیں. دیکھیے الف اور عین، آپ نے لفظوں کو سنا لیکن جب تجوید کے اعتبار سے آپ دیکھیں گے تو آواز پہ غور کیجئے گا. آواز پہ غور کیجئے گا. آ آ آ آ آ
रुकावट लाते हैं। अगर इसको आदि में लाए ना तो बड़ी जल्दी समझ आएगी। ये मेरा ख्याल है ज्यादा बेहतर है कि आधी आवाज में मैं आपको इसकी प्रैक्टिस कराऊं। अब आपको आदि पूरी का तो पता लग गया है ना। अब इसको पूरा करें तो ठीक है। इसके बाद जो दूसरा जोड़ा है, ग्रुप है, वो ते और तोए। ते और तोए जब हम उर्दू में कहेंगे तो फिर ता और तो। इसके लिए बिलखसूस देखिएगा ता, ये जैसे लग सकता है आपको, लेकिन एक्शन को अंडरस्टैंड करने के लिए बहुत जरूरी है। ता ता तो तो ता ता तो। तो। इसके बाद तीसरा जोड़ा जो है, ग्रुप जो है, वो अगर आप देखें सा 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 सो, सो सा 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 सो, सो सा 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 सो। सो। चौथा, ये 4 हरूफ पर मुश्तमिल है। ये प्रैक्टिस हम कुछ दिन रोज करेंगे, क्लास में भी, और आपसे गुजारिश है कि वो घर में भी करें। और करता हूं, आप सैकड़ों की तादाद में लोग हैं, दिक्कत तो मुझे होगी, लेकिन आप अपनी आवाज में मुझे प्रैक्टिस करने के बाद, बराए करम प्रैक्टिस करने के बाद फिर मुझे अपनी वॉइस भेजिए। उसके ऊपर मैं आपको करेक्शन के साथ अपनी वॉइस में भेजूंगा तो आपको बहुत क्लैरिटी हो जाएगी। मैं दोबारा अर्ज कर रहा हूं कि ये बहुत मुशक्कत का काम है कि सैकड़ों लोगों को ऐसा करना, लेकिन इंशाअल्लाह मैं करूंगा। अल्लाह जल्ला शान ने ये सब कुछ मुझे अता फरमाया है, जिंदगी की सारी राहतें, आसानियां, तो मैंने दीन के रास्ते पे एक कदम उठाया है। अभी तो मंजिल पे पहुंचना है। एक कदम उठाने के इरादे ने अगर मुझे इतना कुछ अता फरमाया तो आपका उसमें मतलब आप पर ये कोई एहसान नहीं होगा, ये तो मुझ पर अल्लाह की मेहरबानी होगी कि अल्लाह मुझसे ये काम लेगा, और अल्लाह चाहे तो जिससे चाहे काम ले लेता। क्योंकि ये आवाजें और ये तजवीद के हरूफ, ये हमारा सब कुछ बेस ही इसी पे करता है। इसलिए आज मैंने पहली आवाज जब आपको पूरी कराई है तो आधी, पूरी, दोगुनी, चौगुनी, 5-7 मिनट आपको और लगेंगे, लेकिन इसको मुकम्मिल कर लीजिए। जा ज़ा जा ज़ा जा ता जो ज़ो दो दो हा हा हा। हा। देखिए हा हा, मैंने थोड़ा सा बढ़ा दिया। हा हा हा। हा अब आप सब अदा करें। हा हा। शाबाश। अब आपने पूरी तरह कॉन्शियस होकर कोशिश की तो वो कोशिश सही रही। अब आखिरी जो है जोड़ा जो है छठा, का का का। शाबाश। अब मैं उम्मीद करता हूं कि कल आप पूरी आवाज की अदायगी ठीक करेंगे। और जो तजवीद के हरूफ हैं, तजवीद के हरूफ के लिए आप नोट कर लीजिए। 15 हरूफ हैं, और ये अब आप में से कितने लोग कागज कलम लेके बैठे होंगे। 15 हरूफ हैं, 15 हरूफ के बनते हैं, और इनके साथ ये अलिफ, आइन, ता, तो, फा, सा, सो, ये इसके 3 हैं। ये रिकॉर्डिंग देखेंगे तो आपको ये 15 हरूफ मिल जाएंगे। थोड़ा सा वक्त की किल्लत के बायस मैं इसको नहीं दोहरा रहा, लेकिन बहरहाल इस बात को अच्छी तरह से समझ लीजिए कि बहुत जरूरी है कि तजवीद के लिए मुंतखब करदा इन 15 हरूफ की प्रैक्टिस, और पूरी आवाज की जाते जाते एक दफा प्रैक्टिस कर लें। सिर्फ बा जो है उसको चारों आवाजों के साथ, बा को आप सब मिलके, आधी आवाज क्या है बा की? बा। पूरी बा। दोगुनी बा। चौगुनी बा। शाबाश। हर आवाज
کو آدھی پوری دوگنی چوگنی یہ آپ کی الف معروف کی آواز آج مکمل ہو جائے گی انشاءاللہ. تو آپ نے اس کی ادائیگی جو ہے وہ کرنی ہے. بہت شکریہ. اللہ تبارک تعالیٰ مجھے آپ کو جس راستے پہ گامزن کیا ہے اس میں کامیابی و کامرانی عطا فرمائے. اور آخری گزارش یہ ہے کہ یہ جو میں نے گروپس بنائے ہیں ان کے اندر سوائے اس کلاس کے اور کوئی مواد نہ دیا جائے نہ پوچھا جائے, اس کو اسپیسیفک رہنے دیا جائے. آج اتنی چیزیں آئی ہیں دوسرے گروپ میں کہ اس کو ریسٹرکٹ کرنا پڑا ہے, وہ میرے مزاج کے خلاف ہے. تو برائے کرم اس سے اعراض کیجیے. آپ کا میرا اللہ حامی و ناصر ہو, ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور ہمیں دوسروں کے لیے آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بہت شکریہ.